اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک اسلامک سٹائل کے خواتین و حضرات السلام علیکم۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ آپ کے بعد بادشاہ بنے، حکومت کے ساتھ ساتھ ان کو نبوت بھی عطا کی گئی۔ آپ کی زندگی کا ایک خوبصورت واقعہ جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے بیان کروں گا۔ حاضرین، رزق کا ذمہ رب کریم نے اٹھایا ہے۔ وہ ہر وقت انسان، چرند پرند، حیوانات کو رزق عطا فرماتا ہے۔ حاضرین، اس رزق کی ذمہ داری جنہوں نے اٹھانے کی ناکام کوشش کی ان کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبی اور حکومت کے ساتھ ساتھ رب کریم نے جن معجزات سے نوازا، ان معجزات میں ہوا کو آپ کے تابع کر دیا۔ پرند پرند حیوانات کی بولیاں آپ جانتے تھے، جنات کو آپ کا غلام بنا دیا، آپ کا تخت بھی ہوا میں اڑا کرتا تھا۔ حاضرین، اس تخت کی رفتار اتنی تھی 30 دن کی مسافت وہ صبح سے دوپہر تک طے کرتا اور دوپہر سے شام تک پھر 30 دن کی مسافت طے کر جاتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ جنات، حیوانات، پرند اور پرند سب آپ کے تابع تھے۔ سلیمان علیہ السلام نہایت ہی عبادت گزار بندے تھے۔ آپ نے ایک مرتبہ دعا فرمائی، رب کریم مجھے ایسی حکومت عطا فرما تو میرے بعد کسی کو بھی نصیب نہ ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی بادشاہت عطا فرمائی پہلے کسی کو نہ عطا فرمائی تھی اور نہ ہی قیامت تک کسی کو نصیب ہوگی۔ اتنی بڑی طاقت ملنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ رب کریم نے پوری دنیا ان کے لیے مسخر کر دی ہے اور اتنی ساری چیزوں پر ان کو قدرت دی ہے۔ ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کیوں نہ میں مخلوق کو کھانا کھلاؤں۔ اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے پروردگار، میں 1 سال کے لیے تیری مخلوق کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی کہ اے سلیمان علیہ السلام، تو ان پر قدرت نہیں رکھتا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے رب کریم، آپ نے مجھے بہت کچھ عطا فرمایا ہے، کیا ان میں سے میں ایک ماہ کے لیے آپ کی مخلوق کو روزی نہیں کھلا سکتا؟ پھر وہی آئی کہ میں تمام مخلوق کو کھانا کھلاتا ہوں، میری مخلوق بے انتہا ہے، اس لیے سب کو تم کھانا نہیں کھلا سکتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کی، رب کریم مجھے صرف 1 دن کی اجازت عطا فرمائیں تیری مخلوق کو کھانا کھلا سکوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو 1 دن کی اجازت دے دی، میری مخلوق کو کھانا کھلا۔ پر حضرت سلیمان علیہ السلام بہت خوش ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام جنات کو حکم دیا وہ دنیا میں جتنے جانور، پرند وغیرہ ہیں جو رب کریم نے حلال کیے ہیں ان کو لے آؤ۔ انہوں نے تمام قسم کی سبزیاں، پھل، پرند، مرغیاں، گائے وغیرہ سب جمع کر دی، حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا۔ تمام جانوروں کو ذبح کیا گیا، بڑی بڑی دیگیں تیار کی، ہر قسم کے پکوان تیار کیے گئے۔ سلیمان علیہ السلام کے حکم پر سمندر کے کنارے بہت بڑی جگہ تیار کی گئی تاکہ تمام مخلوق کو وہاں پر بٹھا کر کھانا کھلا سکے۔ تمام دیگیں تیار ہو گئیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ آہستہ آہستہ چلتی رہے کہ کھانا خراب نہ ہو۔ تمام کھانا تیار ہونے میں کافی عرصہ لگا۔ کھانا تیار ہوا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے دسترخوان بچھوایا گیا۔ دسترخوان اتنا لمبا تھا آگے اس کے ایک سرے سے کوئی شخص چلے دوسرے سرے تک پہنچنے میں کئی دن لگ جاتے۔ کھانا لگ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکم ہوا، دعوت کس سے شروع کرو گے؟ اتنے میں سمندر سے ایک مچھلی نے منہ نکالا، حضرت سلیمان علیہ السلام سے بولی، مجھے رب کریم نے بھیجا ہے، سنا ہے آپ نے تمام مخلوق کی دعوت کی ہے، مجھے پہلے کھانے کی اجازت دی جائے۔ تو آپ نے مچھلی کو اجازت دے دی۔ مچھلی نے ایک ہی بار میں سارے کا سارا کھانا کھا لیا۔ مڑ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف بولی، ادھر ہے اور کھانا، ابھی میں بھوکی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بولے،
کہ تم کھانا کھانے کے بعد بھی بھوکی ہے؟ اس پر مچھلی بولی کہ اے سلیمان علیہ السلام، مجھے دن میں 3 مرتبہ اتنا کھانا اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، مجھے اور کھانا دو تاکہ میری بھوک ختم ہو۔ آپ نے فرمایا کہ اتنا سارا کھانا کھا لیا اور ابھی بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا؟ اس پر مچھلی نے جواب دیا کہ اے سلیمان علیہ السلام، کیا مہمان کے لیے میزبان کا ایسا جواب بھی ہوتا ہے؟ کھانا تیار کرنے میں اتنے دن لگائے اور مجھے ایک وقت بھی کھانا نہ دے سکا، باقی تمام مخلوق جو آپ نے بلوائی ہے اسے کھانا کہاں سے دے گا؟ اس پر سلیمان علیہ السلام حیران ہو گئے اور آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ اب ہوش آیا، بارگاہ الہی میں سربت سجود ہو گئے اور فرمایا، رب کریم مجھ سے بڑی بھول ہو گئی، تیری بارگاہ میں نادانی کی، اس پر میں پشیمان ہوں۔ بے کریم، یہ آپ ہی کی قدرت ہے جو سب کو کھانا کھلاتا ہے۔ آپ رب کریم کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے روتے رہے اور معافی مانگتے رہے۔ بے شک تمام مخلوق کو رزق دینے والا وہی ہے، وہ عظیم رب ہے۔ آئیں رب کریم کی بارگاہ میں دعا مانگیں، توبہ کریں، اس نے ہمیں کبھی بھوکے پیٹ نہیں سلایا۔ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رازق رب کی ذات ہے، مگر تم مددگار بن کر غریبوں کی مدد کیا کر۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جان، مال اور ایمان میں اضافہ فرمائے، آمین۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نئی ویڈیو کے آنے تک اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔